ماشاء ان کی مادری زبان بھی یہی. تو یہ جتنے بھی عام رسوم دیکھتے ہیں ان حوالے سے جو 7 محرم کی مہندی کے ہیں یا دوسرے وہ ہمارے سریکی بیلٹ بیڑا نکالنا، ڈولا نکالنا، یا وہ پینگھا جو ہے علی اصغر کا، یا اس کی مہندی کے سیج ہے، یا اس کے جتنے بھی رسومات ہیں وہ ہماری سریکی بیلٹ، سریکی جو ہے نا رسوم سے مطابقت رکھتے ہیں. تو ہم لیا شہر پہ آ جاتے ہیں. لیا شہر جی. تو اس سے قیام پاکستان سے قبل بھی جو یہاں کا شہر تھا، محل وقوع تھا، اس میں جونی صاحب 3 بڑے بلکہ 4 بڑے مرکز یہاں موجود تھے. جی جی. جس میں آستانہ دربار شہید محمد عارف کو مرکزی حیثیت حاصل تھی جی، اور آستانہ جہان شاہ، آستانہ دربار کمو کامل جی، اور ایک آستانہ تھا نکو میرانی جس کو آپ بستی جعفریہ کا نام دیا جاتا ہے. جی. اور تیسرا ایک چھوٹا عزا خانہ تھا، وہ ابھی موجود ہے، جٹ خان میرانی والا. جی. یہ قدیمی جو ہے نا آستانے تھے جو یہاں فروغ آزاداری میں انہوں نے پہلے سے موجود تھے. جی. اور ان کے ہاں بلا امتیاز جی ہندو بھی، سکھ بھی اور مسلمان بلا تفریق وہ شامل ہوتے تھے. جی جی. جلوسوں میں، مجالس میں. اور خاص طور پر جو یہ 10 محرم کو 10 محرم کا صدقہ، نیاز، خیرات، سبیل، ان میں ہندو برادری بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی. اور ان میں ایک سیم صاحب برہمن ہیں جو حسینی برہمن کے نام سے، حسینی بامبھڑ ہم سریکی میں کہتے ہیں انہیں. جی. وہ باقاعدہ ایک تیاری کے ساتھ جلوسوں میں آیا کرتے تھے. جی. ٹھیک ہے نا. ان کا ایک خاص لباس ہوا کرتا تھا اور خاص انداز ہوا کرتا تھا ماشاءاللہ. اور وہ اس میں آ کر غم میں شامل ہوتے تھے. تو یہاں اور شعراء بھی، ہندو شعراء بھی یہاں جو رہے ہیں، جی جی، انہوں نے بھی امام مظلوم کے حوالے سے بہت کنٹریبیوشن کیا ہے اپنا. جس میں ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے کروڑ لالی سن کے مہندر پرتاپ چاند جی، ان کی باقاعدہ جو ہے نا ایک کتاب ہے، یعنی کہ کتابچہ سمجھیں، جو امام مظلوم کے حوالے سے یعنی کہ سلاموں کی ہے. جی جی. اور اسی طرح دیگر شعراء ہندو بھی جو ہے نا اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. ہاں، اسی کے ساتھ یہ بھی ساتھی چلتے یہ بتاتے تھے کہ قیام پاکستان سے پہلے اور بھی تو بہت سارے شعراء کرام تھے، جیسے امام باغ شفیق صاحب وغیرہ. ان کے بارے میں مختصر بتاتے. ہاں، امام علی شاہ شفیق کا نام ایک بڑا نام ہے جو جس نے سریکی دوڑھا اور سریکی بند اور سریکی مسیح نگاری کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے اور کافی کتابیں ان کی آ چکی ہیں. جی. تو یہ کہاں کے تھے؟ یہ تھے اپنا شاہ پور درٹا کے. جی. کہ جو سادات کاظمی ہیں، جی جی، ان سے ان کا تعلق تھا. اور ان میں پروفیسر کرامت علی، سید کرامت علی شاہ صاحب کے دادا محترم تھے. اور ان کا جو تبلیغ کا سلسلہ تھا نا، یہ کچھی ہم اس میں بڑی اس کو معروف ہے کہ ان کے آزاداری کے حوالے سے کچھی کا جو ہے نا نام، کچھی یا کچھی دا مومن، کچے دا مومن یا کچھی کو یہ کہ میاں والی سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک جو دریا کے ساتھ ساتھ کا کچے کا علاقہ جو ہے، کچے کا علاقہ ہے نا. اور اس میں آزاداری کو اتنا فروغ ملا ہے کہ شاید دیگر علاقوں کی نسبت. تو یہاں جو ہے نا، یہاں بڑے بڑے نامور شعراء ذاکرین پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے پورے بر صغیر کے آزائی جو ہے تاریخ کو متاثر کیا ہے. زبردست. جن میں غلام حیدر فدا، امام علی شاہ شفیق کے جنہیں دبیر پنجاب اور انیس پنجاب کے خطاب، کیا بات ہے، کیا بات ہے، 22 کتابوں کے مصنف تھے. زبردست زبردست. اور ان کے پھر شاگرد تھے، شاگرد رشید کہہ لیجیے انہیں. تو انہوں نے بھی بڑا نام پیدا کیا، جن میں گامو شاہ واصف کا نام آتا ہے. اچھا.
اور نظر حسین جھنڈیر جھنڈیر ماشاء اللہ، جن کے جو دوڑے ہیں یا ازائی کلام ہے وہ اتنا مؤدب ہے کہ آج بھی بزرگ جو ہے نا ان کے ہاں. اور کسی نے بتایا تھا کہ یہ جو تھے نا جھنڈیر صاحب، جی اس نے ایک وہ اصطلاح انہوں نے وہ کی تھی نا کہ آسمان وحدت دی کونجا. ہاں پوجا. ہاں یہ جھنڈیر صاحب تھے، جھنڈیر صاحب. زبردست چیز. اچھا ان کے ایک اور بھائی تھے جو چھوٹے بھائی تھے سید غلام حیدر بیکس. اچھا جی. ان کا بھی جو نا ازائی حوالے سے یا تاریخ کربلا کے حوالے سے کافی جو ہے نا کلام ہے. اور ان کے پھر بیٹے تھے سید عاشق حسین شاہ صاحب، سید امداد حسین توسی، جی وہ بھی قادر کلام ماشاء اللہ. شاعر تھے. شاہپور دٹا مرکز تھا جسے ہم چھوٹا سا لکھنؤ بھی کہہ سکتے ہیں. جی تو انہوں نے بڑا نام پیدا کیا. اب ان کے جو ہیں ذاکر حسین ذاکر انہی کی فیملی سے ہیں، اچھے شاعر ہیں جو ذکر عالی مقام کے حوالے سے ان کا ایک نام ہے. سید پروفیسر کرامت علی شاہ کاظمی صاحب. میں دیکھ رہا تھا کہ راجن شاہ سرکار کی نگری سے لے کر جی سید دربار قادر شیر کاظمی تک جی یہ جو چھوٹی سی بیلٹ ہے نا، جی اس میں چپے چپے پر آپ کو جو بستیاں ملتی ہیں، بستی سرگانی ہے، بستی سادات نگر ہے، بستی نوشہرہ ہے، بنگلہ ناصر خان ہے، بستی لوٹھن ہے، جی کاظمی چوک، قدم قدم پر آزاداری کے مرکز. بالکل بالکل. کوٹلہ حاجی شاہ، حاجی شاہ ہے، حیدر والا، شاہپور یعنی کہ حیدر والا. واقعی ایسے ہے. تو یہاں جو ہے ان بزرگوں کی، ان شعراء کی، ان کی خدمات جو ہے نا وہ رنگ لاتی نظر آتی ہیں. جی اچھا. آتے ہیں آپ لیا کی طرف نا، جی کہ جہاں بھی تو بہت اچھے شعراء کرام اب بھی ہیں جی اور پہلے بھی رہے ہیں. ان کا کچھ تھوڑا سا ذکر کریں، پھر ہم عزاداری پہ آتے ہیں، تازی اور جلوس پہ آتے ہیں. لیا کو یہ شرف حاصل ہے کہ لیا کو شہر دانش ڈکلیئر کیا ہے. جی. ڈاکٹر خیال صاحب نے بھی جی ان کو یہ نام دیا. اور اس کو ملتان کا ایتھنز بھی کہتے ہیں، یونان جسے کہتے ہیں. جی تو یہاں بھی کافی قیام پاکستان سے قبل بھی شعراء اور اس کے بعد بھی مابعد شعراء نے جو ہے نا نام بھی پیدا کیا ہے، لیا کا نام بھی، جس میں جو باہر سے بھی آئے ہیں، جو مقامی تھے، ان میں نسیم لیا کا نام ایک نام ہے. جی اچھا ڈاکٹر خیال امروہی صاحب. زبردست. اچھا اس کے بعد اپنا وہ ہمارے تھے جی جی شعیب جاذب صاحب. شعیب جاذب بہت بڑا نام ہے، بہت اچھی حفظ زبان، بلکہ بہت ان کی کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے. جی تو اسی طرح فقیر میاں لیبس سرائی کے ہاں ان کے بھی نام آتا ہے. اچھا اس کے بعد پارٹیشن کے بعد اچھے شعراء یہاں پھر تشریف لائے، جن میں ڈاکٹر کیسر عباس رضوی ہیں، ڈاکٹر فضل حق رضوی. جی اچھا اس کے بعد جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ غافل کرنالی جی ایک نام ہے بہت اچھا. اور اسی طرح ذاکر جگرانوی بھی ایک شاعر تھے، فرمان پٹیالوی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ لوگ جو آئے ہیں انہوں نے یہاں پھر اس مرکز کو مزید جو ہے نا اجاگر کیا اپنے اس سے کلام سے. سب نے بہت بڑا نام. ان کے ساتھ ساتھ جو اور بھی ان کے ہم اثر تھے نا، سب نے جو ہے اپنے اپنے انداز میں شہدائے کربلا کو نذرین عقیدت پیش کی ہے. اور زبردست ان کی شاعری ہے. فیاض قادری صاحب کو اچھا کلام ہوتا تھا. فیاض قادری صاحب کا بھی نام ہے، بڑا نام ہے اس حوالے سے. اور ان کے نوحہ بھی انڈیا تک پڑھے گئے ہیں. جی
مثلا جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ نسیم لیا کا ایک شعر جسے میں اکثر سب کے سامنے کہتا ہوں کہ بہت سی شاعری ہم نے پڑھی ہے سنی ہے، سب کی شاعری بہت اچھی ہے، لیکن نسیم کا جو ایک شعر ہے نا، انہوں نے ایک معیار مقرر کر دیا ہے، وہ کسی ایک طبقے یا فرقے کے لیے نہیں ہے، جتنی بھی انسانیت ہے جہاں بھی رہ رہے ہوں، یورپ میں، امریکہ میں، پھر جہاں بھی رہ رہے ہیں، سب کے لیے انہوں نے زندگی کا معیار مقرر کر دیا ہے۔ بہت بڑا ان کا شاعر ہے، سب کو آتا ہے، اور اکثر جو ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ لیا کے شاعر نسیم لیا کا ہے۔ ایک معیار مقرر کیا ہے زندگی گزارنے کا، کہ وہ ہے جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ایک وقار ہے، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ یہ ہمیں انہوں نے ایک نظریہ دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک فکر دی ہے کہ اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو پھر حسین علیہ السلام کی اطاعت کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے اسوہ حسنہ پہ چل لیں۔ بالکل جی، ویسے ان کے اور بھی بہت سے ہیں، لیکن یہ جو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ایک زبردست کنٹریبیوشن ہے۔ جی جی اچھا سلیم صاحب، قیام پاکستان کے بعد جی جب وہاں سے قافلے یہاں لیا تشریف لائے، جی جی جن میں سادات سمانہ سے جی کافی سادات، ہاں لئے میں ان کا ایک خاص کنٹریبیوشن ہے نا۔ جی وہ تشریف لائے، اور ان کو امام بارگاہ جو حسینیہ اب موجود ہے برلب سڑک جی شہر کے وسط میں، جی جی یہ الاٹ ہوا، جو حج سرائے کی جو ہے نا سرائے تھی، جی تو اس میں ان کے جو اس وقت بزرگ تھے، ان میں منشی رضا صاحب، رضوی صاحب، بالکل میں نے دیکھا ہوا ہے۔ اچھا سید ناظم حسین شاہ صاحب، جی سید ہاشم حسین شاہ صاحب، اچھا یہ سید حیدر شاہ صاحب کے بابا دادا تھے، تو یہ لوگ شامل تھے۔ حیدر شاہ سے، جسے حیدر شاہ سے کہتے ہیں وہی؟ نہیں، یہ سید حیدر عباس رضوی صاحب ہیں، ادھر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر کیسر والی گلی میں، ہاں ہاں تو ان کے دادا تھے۔ جی تو اسی طرح سید حسن مرتضی نام ہے ایک، اچھا جو لائسنس دار تھے اچھا، وہاں سے انڈیا سے جب وہ اچھا آئے تھے، تو جب ان کو پہلا محرم لیا میں آیا جی تو ان کے پاس ہی لائسنس تھے، اچھا علم، جلوس علم کے، اچھا ذوالجناح کے اور تازیہ کے۔ جی تو یہاں جو ہے نا بڑی انجمن جو تھی وہ دربار شہید محمد عارف پر انجمن حسینیہ اچھا جی قائم تھی۔ جی اس وقت ہمارا خاندان جو لیکھی خاندان ہے، ان کے بزرگ میاں بلاول لیکھی، میاں سجاول لیکھی، وہ سجادہ نشین تھے، اور کا انتظام انسلام ان کے ہاتھ میں تھا۔ اچھا تو انجمن حسینیہ کے بھی سرپرست تھے وہ۔ اچھا جی اس میں ہمارے پاس اشتہار ابھی بھی موجود ہیں، ہمارے چچا میاں الہی کو، ان کو بڑا شوق تھا جی چیزوں کا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس میں جو ممبر تھے جی بکھرے شاہ کے جو نا، شاہ والے کے جو نا جو مورث اعلیٰ تھے، جی جی ان کا نام شامل تھا کیسر عباس مگسی، جو لال خان کے والد تھے، اچھا ان کا نام شامل تھا ممبر کے طور پر۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جی جی، اسی طرح یہ سادات ہیں جو شاہپور کے یا کوٹ لہجے چینو شاہ کے والد صاحب تھے، اچھا ان کے نام وہ ممبر کے طور پر موجود تھے۔ ہے۔ اس طرح قریشی جو بیٹھے ہیں یہاں، بستی قریشی ہے جو کوٹلہ قریشی، اچھا یہاں لئے کے قریب، ان کے بھی بزرگ شامل تھے انجمن میں۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ انجمن یعنی کہ بہت
काम किया करते, और 3 दिन की मजालिस जो है ना वो बर्पा करती थी दरबार शहीद मुबारक पर, जिसमें लखनऊ से उलमा आया करते थे। जबरदस्त उनके भी इश्तिहारात में नाम मौजूद हैं। जी। तो यहाँ जब ये सादात समाना आए तो पहला मुहर्रम इनको यहाँ हो, तो ये इस अंजमन को आके मिले जी। इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास ये लाइसेंस हैं और हमें गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है, आप हमें क्योंकि हम नौ वारिद हैं जी, आप यहाँ के मकामी हैं, आप हमें जो है ना इनके रूट्स वगैरह तरतीब दे सेट कर दें। जी। तो बुज़ुर्गों से हमने सुना है कि उन्होंने जो इनके मकामी अज़ा खाने थे, आस्थाने थे जो पहले, उनके मुतवल्लिन को बुलवाया। अच्छा। और कहा कि भाई ये हमारे मेहमान हैं जी जी। और इनका जो है ना आपने आगे चाय पानी का न्याज का करना है। जी। तो पहला जो इन्होंने जुलूस अलम जो 4 मुहर्रम को शुरू होता है, जी जी, वो सैयद अख्तर हुसैन नंबरदार का मकान था। अच्छा। वहाँ उनके पास अच्छा, ये कहाँ मकान था? ये है कूचा काजियों से जो ना, हाँ, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे अलवीरी मोहल्ला के करीब करीब। नहीं नहीं, ये जो गज स्कूल है, छोटा सा कदीमी जामे मस्जिद है अपना। अच्छा अच्छा, ठीक है, काजी ज़फ़र साहब के मकान के सामने। जी, सामने आगे थोड़ा अच्छा। सा। तो वहाँ से ये बरामद होता है पहला जुलूस अलम 4 का मुहर्रम वाला। और ये फिर सदर बाज़ार से होता हुआ आस्थाना गुलाम हसन जाफ़र शाह पर इख्तिताम पजीर होता है। ये उसी गली से जो है पहले जहाँ बाबा चिराग बैठा, या नंबर 1 स्कूल का जो इधर वाला गेट है, हाँ उधर से, हाँ उधर से जी, तो वही गली है बाजार से। जी जी। और तो फिर ये जाता है कयूम की हट्टी से थोड़ा सा आगे, ठीक है ना? जी जी। वो बड़ी गली है, मोहल्ला वो हमारे है जूनिया वाला, जहाँ अब एक भी जूनी नहीं है, मारूफ है। तो वहाँ से होता हुआ फिर आगे वो एक पीपल है, उसके साथ होता हुआ फिर शेखों वाला मोहल्ले के साथ ही वही है ना ये। हाँ जी जी। हाँ। तो ये उन्होंने तरतीब दे दिया। अच्छा। और आगे जो मकामी उनके ताल्लुकदार थे बुजुर्गों के, वो फिर न्याज उनको देते और आगे फिर ये सिलसिला चलता। 5 मुहर्रम को उनके शाहिद इकबाल हैं, वल्द इकबाल से, उनके नाम का लाइसेंस है आलम का। अच्छा जी। और वो जुलूस सैयद मोहम्मद रज़ा रिजवी जो है अपना डॉक्टर कैसर के साथ जो उनका घर है, जी जी, वहाँ से बरामद होता है। अच्छा जी। और उसको भी उन्होंने तरतीब दिया कि वो उस वक्त का जो लिया था ना शहर, जी जी, वो उसको उन्होंने पूरा कवर किया था, ताकि ये जो ना आज़ादारी का सिलसिला गली गली कूचे कूचे में जो ना फ़रोग पाए। तो वो सदर बाज़ार से होता हुआ, कूचा धिंगड़ से होता हुआ दरबार का मुकामल पर इख्तिताम पजीर होता है। दरबार का मुकामल पर ये यानी कि उधर से आगे से जाके फिर जो है दरबार रोजा बाबा रोजा से, हाँ, टर्न करके फिर आगे का मुकामल जाता है। अच्छा, 6 मुहर्रम अल-हराम का जो जुलूस है, कल वाला है जी, वो भी शाहिद इकबाल के नाम लाइसेंस है उनका जी। जुलूस अलम वो इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होता है। अच्छा। और सीधा सदर बाज़ार से होता हुआ और सीधा आस्थाना जाफ़र शाह पर इख्तिताम पजीर होता है, पप्पू होटल के सामने जनूबी बाजार में। अच्छा जी। आगे फिर वो खोकर बिरादरी है, दूसरे हैं। अच्छा। वहाँ की मकामी जो शेख हैं वो उनका इस्तकबाल करते हैं, अलम लेकर आते हैं, बड़ा एक मंजर होता है। तो 7 मुहर्रम अल-हराम का जो जुलूस है जी, वो भी इमाम खाना हुसैनिया से ही बरामद होता है जी। और ये भी जुलूस अलम है जी। ये सदर बाज़ार से होता हुआ बस्ती जाफरिया, हाँ, ये फिर सब्जी चौक से मुड़ जाता है, से मुड़कर सीधा मोहल्ला बीले वाला, चांडिया वाला से होता हुआ फाटक क्रॉस करके जी। और ये बस्ती जाफरिया में जो भट्टियों का मोहल्ला है, और ये यानी कि काफी बड़ा
جلوس ہوتا ہے بڑا، بہت بڑا جلوس ہوتا ہے، یہ۔ اور اس میں نوخانی بھی ہوتی ہے جی اور کافی ماتمداری بھی ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑا جلوس ہے، وہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو 8 محرم کا جو جلوس ہے وہ بھی اس کے لائسنس دار وہی شاہد اقبال صاحب ہیں۔ اچھا جی جی، تو یہ بڑا جلوس جو ہے نا، 3 جلوس جو بڑے جلوس تھے سلیم صاحب، جی جی وہ دربار شہید محمد عارف کے ہمارے بزرگوں نے اپنے ذمہ لیے تھے۔ اچھا جی، یعنی کہ میاں بلاول میاں سجاول نے ان کا انتظام کیا تھا کہ یہ بڑا جلوس جو ہے 8 محرم کا، یہ شہید محمد عارف سے ہی برآمد ہوگا، اچھا جی اور یہی صدر بازار سے ہوتا ہوا امام خانہ حسینیہ میں اختتام پذیر ہوگا، جی، اور 9 محرم کا چوک قصابہ سے چوک قصابہ سے ہوتا ہوا صدر بازار میں۔ 9 محرم کا بڑا ذوالجناح کا جو جلوس ہے وہ بھی شہید محمد عارف کی انتظامیہ اور اس وقت کے جو ہمارے بزرگ تھے ان کے ہی وہاں سے برآمد ہوتا ہے، اب بھی وہیں سے برآمد ہوتا ہے۔ شاہ اپنا عارف شہید صاحب، جی جی، دربار شہید محمد عارف صاحب جی، تو وہ دربار شہید محمد سے ہوتا ہوا کوچہ سیدھا ہو کے جٹے والا امام خانہ سے ہوتا ہوا حسینی چوک، حسینی چوک سے سیدھا ملتان روڈ سے ہوتا ہوا پھر کوچہ ڈاکٹر کیسر عباس رضوی اور حیدر شاہ اور منشی رضا کہ یہاں سے ہوتا ہوا صدر بازار میں داخل ہوتا ہے، اور پھر سیدھا امام خانہ حسینیہ، اور بہت بڑا جلوس ہوتا ہے۔ اور لیا کا ذوالجناح کا جلوس کو دیکھنے کے لیے قرب و جوار کے شہروں سے لوگ آتے ہیں، اور بڑی خوبصورت انداز سے ذوالجناح کو مقصد بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ثابت کہ بہت زیادہ نظر نیاز ہوتی ہے، قدم قدم پر خواتین جو ہے نا وہ اپنی اس دن بہت زیادہ مانتے ہیں اور پوری بھی ہوتی ہیں جی، اور میں نے دیکھے ہیں بچوں کی جو ہے جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ بھی منتیں مان رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بلا تفریق اہل سنت کی خواتین کو دیکھا ہے، اور میں نے 1-2 انٹرویو بھی لیے ہیں کیونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں ساتھ ساتھ جلوس کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے منت مانی تھی، یہ بچہ جو ہم نے اب کیا ہے اٹھایا ہوا ہے یہ اسی منت کی وجہ سے، تو یہ جو ہے نا بہت بڑا جلوس ہوتا ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد 10 محرم کا جو جلوس ہے وہ امام خانہ حسینیہ سے مرکزی امام خانہ جو مہاجرین ہے جی جی وہاں سے برآمد ہوتا ہے، ایم سی آئی اسکول کے سامنے، جی جی ایم سی آئی اسکول کے سامنے، وہ ہوتا ہوا سیدھا اپنا صدر بازار، جی صدر بازار سے پھر وہ کرنال والی مسجد کے سامنے سے گزر کر دربار شہید محمد عارف پر آتا ہے، جی، یہ صبح کو آتا ہے 10 بجے تک وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو دربار شہید محمد عارف پر پھر ان کا مختصر قیام ہوتا ہے، وہاں نظر نیاز ہمارے بزرگ دیا کرتے تھے ان کو، سمانہ کے سادات کو، جی، تو اب بھی وہی سلسلہ ہے، وہیں آ کے قیام کرتا ہے۔ پھر دربار شہید محمد عارف کے جو ہے تعزیے کے ساتھ یہ پھر 3 بجے وہاں سے دونوں تعزیے اٹھتے ہیں، اور پھر یہ سٹی تھانہ کے سامنے سے ہوتے ہوئے حسینی چوک سے اور کربلا۔ یہ 10 محرم کا میں خیال تھوڑا سا اس پہ ڈسکس زیادہ کر لیں گے، ہاں جی، ایک وہ سن لیں، منقبہ سن لیں تھوڑا سا، کیونکہ آج کمرشل بریک نہیں تھی، ہاں جی، تو تھوڑا سا ہم ذکر حسین سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی۔ خنجر تلے عشق نیزے اتے، عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے، عہد حسن ازل دا نبھیندا پیے، عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے، عہد حسن ازل
دا نبھیندا پیے عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے کل دا کل دے کے گھر ذات توحید تو اج رسالت امامت بچیندا پیے عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے سر تو پیراں تائیں ہے لہو ہی لہو روبرو حسن ہے کر ہے گفتگو وقت دی نبض کو روک کے ہاتھ دے وچ تن تے صدیاں دے کل درد چیندا پیے عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے بیٹھا آدھا ہے تیراں دی واچھڑ دے وچ کوئی بیا امتحان ہے تو بھیج دے عشق میں ڈائے حسن ازل خاک تے عشق دی آخری حد مکیندا پیے عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے 6 مہینیاں دا گھن سال 18 دا گھن ہور دے میں کو بچڑے میں حاضر کراں سرخ رو کر کے خالق تے کو عشق اج رنگ نبیاں دی محنت کو لیندا پیے عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے سر بسجدہ ہے روح الامین کربلا آدھے اج ہم ڈٹھی عشق دی انتہا میرا خالق مولا تیرا عرش ہا اے زمین کو مولا بنیندا پیے عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے پورا مقصد ہوتا لب تے مطلوب دا عشق شبیر دے پاک محبوب دا ہووے اعلان ہن تاں زمین تے نجف مولا غیب دا پردہ اٹھیندا پیے عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے عہد حسن ازل دا نبھیندا پیے عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے ہر آنکھ اشک بار ہے قتل حسین پر ہر آنکھ اشک بار ہے قتل حسین پر قاتل بھی بے قرار ہے قتل حسین پر
ہر آنکھ اشک بار ہے، قتل حسین پر مرسل نے سر میں خاک. جی سامعین، بہت ہی خوبصورت نجف صاحب کی لکھی ہوئی نوحہ اور پڑھ بھی رہے تھے، پیش کر رہے تھے. جی ہم بات کر رہے ہیں لیہ میں آزاداری کی تاریخ. کافی سارا تو تذکرہ ہو گیا ہے شمشاد صاحب. جو 10 محرم کو نکلتے ہیں نا جلوس، ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے. ایک تو آپ نے بتایا نا کہ حسینیہ، امام خانہ حسینیہ سے وہ نکلتا ہے، بازار سے ہوتا ہوا مسجد کرنال والے سے ہوتا ہوا شہید محمد عارف پہنچ جاتے ہیں نا، پھر وہ تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر کربلا پہ پہنچ جاتا ہے. اسی طرح اور کون کون سے آتے ہیں؟ اس کے بعد جہان شاہ کا ایک بڑا جلوس، ہاں بہت بڑا، سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا 10ویں محرم کا جلوس، وہ وہی ہوتا ہے جہان شاہ کا. وہ صبح سویرے اذان کے وقت جو ہے نا مجلس ہوتی ہے، جی جی مجلس ہوتی اور وہ زبردست مجلس ہوتی ہے سامعین، اسے مہندی کہتے ہیں. جی جی بہت زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں. دھمدی بھی اسے کہتے ہیں، دھمدی کی، یعنی کہ اذان علی اکبر سے شروع ہوتی ہے. جی تو وہاں سے وہ پھر ایک پنگھوڑے کا جلوس نکلتا ہے جی جو خواتین لے کے چلتی ہیں ساتھ ساتھ. جی وہ جہان شاہ روڈ سے ہوتا ہوا یہ سینما روڈ پہ آتا سینما ہے، سے ہوتا ہوا، روڈ سے ہوتا پھر ہوا، صدر بازار میں آتا ہے. ہاں یہاں تک وہ آتے ہیں جی پنگھوڑے کا جلوس. جی پھر اس کے بعد آگے وہ خواتین واپس چلی جاتی ہیں. واپس چلی جاتی ہاں ہیں. اور یہ اس کے لائسنس دار جو ہیں وہ غلام سرور ہیں اب جو، اچھا جی. تو وہ جو نا ان کے سید دولت علی اچھا جی. کے بیٹے ہیں اب جو ہے، اچھا جی. تو ان کے نام سے لائسنس آ رہا ہے. تو اس میں بہت بڑا جلوس، اور یہ سٹی تھانہ کے سامنے، ہاں سیٹی تھانہ تھا، اب اب تو سیٹی تھانہ سے شروع ہو کر آگے کسابہ چوک تک، کسابہ یہ سارا چوک تک، یہ پورے بازار ہاں میں زنجیر زنی بہت ہوتی ہے، بڑا جو ہے نا یہاں ماتم داری ہوتی ہے. ہے. اور یہ مشہور ہے جہان شاہ کی زنجیر زنی دن. جی اور عین اس شہادت کے وقت جی ٹائم ہو جاتا ہے 1 بجے کا تقریباً. جی. تو اس کے بعد ہاں وہی جلوس آگے جاتا ہوا سبزی چوک سے آگے نکل کر جی پھر جو محلہ بیلے والے میں جو بابا چراغ والی گلی ہے اس میں سے ہوتا ہوا وہاں پھر بیلے والے محلے کا ایک تعزیہ ہوتا ہے. اور یہ اس جلوس کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ اس میں مقامی نوح خان جی وہ بھرپور انداز سے اس میں شرکت کرتے ہیں. جی یعنی کہ بڑا جلوس 10ویں محرم کا یہی ہوتا ہے. جی. اور اس کے بعد پھر اچھا ہاں تھوڑا سا، کیونکہ میں بیلے والے محلے میں رہا ہوں اور جی. کچھ عرصہ اس تعزیے کی یا وہاں جو بھی ہوتے تھے میں بھی شامل رہا ہوں، تو وہاں پہلے مجلس بھی ہوا کرتی تھی نا. جی مجلس ہوتی. ہاں اور محلہ بیلے والے میں یعنی کہ 7ویں کی رات جلوس برآمد ہوتا تھا، جو کہ محلہ بیلے سے ہو کر وہ جو ہے آبی شیخوں والے محلے سے ہوتا ہوا وہاں پھر وہ جو لنگاہ برادری ہے ان کا جلوس شامل ہوتا تھا، اور پھر وہ جلوس جو ہے وہ پپ والی ہوٹل سے ہوتا ہوا وہ وہاں جو نکو شاہ کا ہے آستانہ وہاں تک جاتا تھا. اور 10ویں محرم کو وہ جب یہ جلوس وہاں ختم ہوتا تھا وہ تعزیہ وہاں سے چلتا جاتا تھا بغیر، یعنی کہ جلوس نہیں ہوتا تھا، بہت سے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ. وہ پھر آ جاتا تھا ڈاکٹر شریف کے گھر کے آگے، وہاں پر تعزیہ ہوتا تھا ایک کنیرے والا. جی یہ اہل سنت کی تعزیہ تھا. وہ بھی اب بھی اہل سنت کے، ہاں وہ بھی بیلے والا بھی اہل سنت کے. تو وہاں پھر وہ وہاں سے ان کو امام علی مقام کا ذکر جو ہے نا وہ سب مسلمانوں کے لیے. اچھا اب کا تو مجھے پتہ نہیں، میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں سے پھر وہ چوک کسابہ میں جاتا تھا، وہاں مجالس ہوتی تھی. وہاں سے پھر یہ اسلم جو موڑ ہے وہاں جو وہ ہیں وکیل احسان اللہ خان صاحب، ان کے گھر کے آگے یہ 2 جلوس جو ہے اپنا 2 تعزیے
یہ وہاں ہاں کھڑے کرتے تھے اور یہاں مجلس ہوا کرتی تھی. ہاں، اور پھر وہاں سے جو ہے جہان شاہ کا جلوس عیدگاہ روڈ سے ہوتا ہوا وہ آتا تھا. یہ پھر تینوں اکٹھے آگے موو کرتے تھے. ہاں جی. یہ اب یہ روٹ میں ختم ہو گئے. اچھا تو پہلے ہوتے تھے. اچھا جی. تو ان میں جو جن صاحب جی جو فرحانے نوا خان ہاں ہاں یہاں لیا کے ہاں وہ نوا خانی کرتے تھے. جی ان میں ایک بڑا نام استاد تاج کا تھا. جی استاد تاج بالکل بہت بڑے استاد ہے. اور بڑی ان کی آواز تھی. اور ان میں لوگ ان کے ساتھ آج بھی جو ہے یعنی کہ غلام باس جو ہے جس کے نام العباس نوا خان پارٹی اب اچھا ماشاء اللہ رہیں یہ ہاں رہیں یہ بھی ان کے شاگرد ہیں. اچھا تو اسی طرح جو ہے نا اس وقت لالا فقیر محمد تھے ایک. اچھا جی. اور موسیٰ رضا جو ایڈوکیٹ تھے. اچھا اچھا جی بالکل. یہ انہوں نے ایک فقراء پارٹی بنائی. جی جی اس کا میں بھی ممبر تھا. جی جی. تو یہ جو ہے للہ روڈ پر مائی میرا جی کا جو آستانہ ہے نا جی وہاں پر یہ ریہرسل کیا کرتے تھے جی نواخانی کی. اور پھر یہ امام بارگاہ حسینیہ میں آ کر نواخانی کرتے اور پھر جلوسوں میں بھی. جی. تو اسی طرح جو ہے نا ایک بہت خوبصورت نواخان اور اچھی آواز ایک درمیان میں آئی تھی غلام فرید. بالکل بالکل بہت ہی اچھا انسان بھی اچھا تھا. نوا خان بھی بہت اچھا تھا. اور وہ اکیلے نوا خانی یعنی کہ خود اٹھایا کرتے تھے. جی جی آواز بہت اس کی آواز بڑی جاذب سماعت تھی. تو ان کا بھی اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے. جی. اسی طرح بستی جعفریہ کے وہ تو ہر دور میں ان کے اب بھی بہت بڑے بہت اچھے ان کے کئی پارٹیاں نوا خان کی جن میں وہ جو ہمارے شعیب جاسر صاحب کے فرزند ہیں سالار صابر جاسر ہاں ان کے بہت پورے پاکستان میں وہ جاتے ہیں جا کر نوا خانی کرتے ہیں. اور اسی طرح ان کے جو ہے نا ایک تھے اپنا لالا میرو. ہاں ان کا بہت بڑا گروپ تھا. بہت مشہور تھے وہ بہت مشہور تھے. استاد میرو ہاں جی. استاد میرو بھٹی جو پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں. تو ان کا بھی جو ہے نا پارٹی وہ قرب و جوار میں بہت ہی انہوں نے نواخانی کی ہے اور جلوسوں میں. اور ان کی کمال یہ تھی کہ اردو کے نوحے بھی جو ہے نا وہ پڑھتے تھے. مجال ہے کہ ایک لفظ آگے پیچھے کسی کو سارے کے سارے تقریباً ان پڑھ تھے. وہ اتنی ریہرسل کرایا کرتے تھے. اب ماشاءاللہ اب ہمارے تنویر نجف صاحب کا اپنا ایک گروپ ہے. تنویر نجف کا نام ہے. خود نوا خان بھی ہیں اور خود شاعر بھی ہے اہل بیت ہیں. تو ان کے نوحے بھی پورے ملک میں یعنی کہ پڑھے جاتے ہیں. اور ان کی العباس جو ہے نوا خان پارٹی جی جی اس میں یہ شامل ہیں اور ان کے نوحے وہ پڑھا کرتی ہے. جی. تو اسی طرح لیا کے نوحے کو سننے کے لیے دور دراز سے لوگ آیا کرتے ہیں. جی. اور خاص طور پر جی نگری جمن شاہ جی جس میں سید جعفر الزمان بہت بڑے باقر الزمان بہت بڑے اور سید طالب حسین شاہ صاحب. ان کو اگر ہم نہ شامل کریں تو میں سمجھتا ہوں آزاداری لیا کو جو نا وہ نامکمل ہے. تو انہوں نے میں نے کہا ہزاروں میں جو ہے نا نوحے لکھے ہیں. اور ان کے بڑے بڑے جو ہے نا شیدی نے پڑھے ہیں. کراچی تک پڑھے گئے ہیں ان کے نوحے. ابھی بھی ان کے پڑھے جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک درس دیا ہے نوحہ خوانی میں ایک ادب کا پہلو یعنی کہ مخدرات عصمت کے نام پاک کا نہ لینا اور ان کے القابات کا شعور دلانا یہ ان کا ہی ایک کام ہے. سید جعفر الزمان نقوی اور ان کے سادات. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے لیا کے زیادہ. سمن پھر میں بھول جاؤں گا کل ہارٹ FM 89 لیا پر سپہر 4 بجے انشاءاللہ محفل مسالمہ ہوگا جس میں لیا کے نامور شہداء کرام امام مظلوم کو نذرانہ عقیدت پیش کریں گے.
سب کے لیے ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. جو دوست آنا چاہے، جنہیں دعوت دی ہے وہ تو ہے، جنہیں ہم نہیں دے سکے دعوت وہ سب آ سکتے ہیں. جی بہت بڑا موضوع تھا، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو سمیٹا جائے. اسی طرح 10 محرم کو بستی جعفریہ سے بھی ایک ماتمی جلوس جاتا ہے چوکہ صاحبہ سے، تو پھر یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں مغرب کے وقت، اس کے بعد واپسی ہوتی ہے. 20 سے 30 تعزیے جو ہے نا یہ جلوس آتے ہیں جی. اور یہ 10 محرم کو حسینی چوک پر زنجیر زنی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ اختتام پذیر ہوتے ہیں سب کے سب ٹی وی کربلا. جی جی سامعین، ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ آپ کو معلومات دے سکیں. شمشاد سے آپ کی مہربانی، آپ نے اس میں بہت کام کیا ہے. جی جی سامعین، پھر انشاءاللہ ملیں گے. آپ ایک آخر میں شمشاد سرائی صاحب کا ہی لکھا ہوا ایک سلام سنتے ہیں. بہت شکریہ. جی سامعین، اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حسین وہ ہے جو دشمنوں کو بھی در سے الفت بتا گئے ہیں، کٹا کے سر کو وہ راہ حق میں خود اپنی عظمت بتا گئے ہیں.